السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل قصہ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کی شمولیت کو بھی پوری طرح سے ممکن بنایا جائے گا۔ ڈسکرپشن میں ہمارا انسٹاگرام ایڈریس، ای میل ایڈریس دیا گیا ہے، جہاں آپ رابطہ کر کے ہمیں اپنی من پسند یا خود کی لکھی ہوئی کہانی بھیج سکتے ہیں، جسے اس چینل پر آپ کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا اور آپ کی شمولیت کو ہر طرح سے ممکن بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی کہانی کی طرف چلیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کا یہ قصہ آج سے تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ پہاڑوں کے آنگن میں ایک گاؤں رونق پور اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ واقع تھا۔ گاؤں کے ہرے بھرے لہلہاتے کھیت، ان کھیتوں کو سیراب کرتا ٹھنڈا شفاف پانی، اور ان کھیتوں میں کام کرتے محنتی جفاکش گاؤں والے، جو کام تو اپنے اپنے کھیت میں کرتے، لیکن کام کے دوران کھانے کے لیے جب رکتے تو مل کر اکٹھے بیٹھتے اور ایک دوسرے کی روٹی اچار مل بانٹ کے کھاتے۔ گاؤں کا ہر فرد یا ہر گھر گویا ایک جسم تھا، جن کے دکھ سانجے تھے، خوشیوں میں شریک ہونے کا رواج تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے حالات سے واقف اور ایک دوسرے کا پردہ دار تھا۔ رحیم بخش بھی اسی گاؤں کا ایک محنتی جفاکش کسان تھا، اور پورا گاؤں اس کو رحیم بابا کے نام سے جانتا تھا۔ رحیم بابا عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور کوئی اولاد نہ تھی۔ صرف ایک بیوہ بہن تھی جو ساتھ والے گاؤں میں اپنے جوان سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ رحیم بابا اپنی بہن کو والدین کی اکلوتی نشانی سمجھتا، اس لیے اس کے ہر دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور رحیم بابا کو اپنی بہن سے ملے ہوئے 1 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ اس لیے آج رحیم بابا اپنی بہن سے ملنے اس کے گاؤں جانے کی تیاری میں مشغول تھا، اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ رحیم بابا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے لیے کون کون سی سوغاتیں اپنی پوٹلی میں باندھ کے لے جائے۔ اپنی زمین کی تازہ سبزیاں، چند سیر مکئی، اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی گرم چادر، دیسی گھی، اور جانے کون کون سی سوغاتیں وہ اکٹھی کیے جا رہا تھا۔ اتنے میں اسلم جولاہے کا گزر وہاں سے ہوا، اور اس نے جب رحیم بابا کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھی تو تھوڑی دیر رحیم بابا کو دیکھ کے مسکراتا رہا، اور پھر اپنے گدھا گاڑی کی باگیں کھینچیں اور رحیم بابا کے دروازے کے سامنے رکا اور آواز دے کر بولا، کیوں رحیم بابا، آج تو پھر بڑی خوشی سے سامان باندھا جا رہا ہے، لگتا ہے بہن سے ملاقات کا دن ہے آج۔ رحیم بابا نے مڑ کر اسلم کو دیکھا اور ذرا مسکرایا، اور پھر کچھ سوچ کے بولا، کیا بتاؤں اسلم بھائی، وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بہن بھائی پھر ایک دوسرے کے چہرے سے ہی ماں یا باپ کو تلاش کرتے ہیں، اور ماں باپ کی شفقت ایک دوسرے سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہن کو میرے چہرے میں باپ نظر آتا ہے، اور میں بہن کے چہرے میں ماں کی جھلک دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دن ایسے ہی اکٹھے طمانینت میں گزر جاتے ہیں۔ اسلم رحیم بابا کی یہ پیار بھری باتیں سن کر مسکراتا رہا، اور پھر پوچھا، تو پھر کب روانگی ہے؟ رحیم بابا کچھ سوچ کر بولا کہ بس سورج ڈھلے ہی جنگل سے سفر کا آغاز کر دوں گا، 2 گھنٹے قدموں پہ چلنا ہے اور پھر بہن کا گاؤں آ جائے گا۔ دن کا سفر تو گرمی کی وجہ سے جان نچوڑ لیتا ہے، اس لیے رات کا سفر ہی بھلا۔ اسلم نے سر ہلایا اور پھر ہاتھ ہلا کر بولا، فی امان اللہ۔
دھیرے دھیرے سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا اور پورے گاؤں پہ خاموشی اور نیم اندھیرے کا راج نظر آنے لگا۔ پورا گاؤں دبک کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گیا۔ گرمی کی شدت بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ رحیم بابا اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی پوٹلی اپنے کندھے پر جمائی اور جنگل کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ جنگل کی سرحد آئی اور رحیم بابا تیز تیز قدم بڑھاتا جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی میں سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ دیر جنگل میں چلنے کے بعد ایک دم سے رحیم بابا کو ایک احساس گزرا کہ جنگل آج کچھ زیادہ ہی بے نور اور خاموش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک نحوست نے پورے جنگل کو جکڑ رکھا ہو۔ لیکن اپنا سر جھٹک کر رحیم بابا چلتا چلا گیا۔ لمبے لمبے درختوں کے درمیان اس خاموشی کے راج میں رحیم بابا کے پاؤں کے نیچے آنے والے پتوں کی چڑچڑاہٹ کے علاوہ اور کسی آواز کا وجود جنگل میں نہ تھا۔ چلتے چلتے رحیم بابا جنگل کے وسط میں پہنچ چکا تھا اور چلتے چلتے جب بھی اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر پڑی پوٹلی کو چھوتا تو وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتا کہ اس کی بہن یہ سوغاتیں دیکھ کر کتنی خوش ہوگی۔ انہی سوچوں میں مگن وہ چلتا جا رہا تھا کہ اچانک رحیم بابا کے کانوں میں ایک آواز پڑی، جیسے کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور بھاگنے والے نے اپنے پیروں میں جھانجر یا گھنگرو باندھ رکھے ہوں۔ رحیم بابا نے مڑ کر پیچھے سرسری سا دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا تو اس نے وہم جان کر اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد رحیم بابا کو پھر یہ محسوس ہوا کہ اب تو بھاگنے والا بالکل اس کے قریب قریب بھاگ رہا ہے۔ رحیم بابا جلدی سے مڑا اور پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ حیرانی کے عالم میں رحیم بابا واپس مڑا تاکہ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ جیسے ہی مڑنا تھا سامنے وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ایک بھیڑ کا چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رحیم بابا نے تھوڑی دیر کے لیے اس بھیڑ کے بچے کا سر اپنے ہاتھوں سے سہلایا اور پھر کھڑا ہو کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیکن وہ چھوٹا بھیڑ کا بچہ تو ایسا لگتا تھا جیسے رحیم بابا کے ساتھ نتھی ہو گیا ہو۔ کبھی معصومیت سے اس کے آگے آگے بھاگتا، کبھی اس کے ساتھ چلنے لگتا، کبھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، کبھی معصومیت سے اپنا جسم رحیم بابا کی ٹانگوں کے ساتھ سہلاتا۔ ایسا لگتا تھا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر تو رحیم بابا نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے سفر پہ چلتا رہا، لیکن جب وہ بھیڑ کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کبھی اس کا راستہ روکتا، کبھی اپنا جسم اس کی ٹانگوں کے ساتھ ٹکراتا، تو رحیم بابا کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ اگر میں نے اس چھوٹے سے معصوم بھیڑ کے بچے کو اس ویران جنگل میں چھوڑ دیا تو تھوڑی دیر میں ضرور کوئی جنگلی جانور اس کو کھا جائے گا۔ کیوں نہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ بہن کے گھر لے جاؤں، بہن اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے گی اور ایک اچھا شاندار تحفہ بہن کو مل جائے گا۔ یہ سوچ کر رحیم بابا نے اس بھیڑ کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے ہاتھ اس کے جسم کی روئی میں دھنس گئے۔ رحیم بابا نے بھیڑ کے بچے کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں اور خوشی خوشی اپنے سفر کا آغاز کر دیا کہ بہن کے لیے ایک نہایت خوبصورت تحفہ اللہ کی طرف سے مل گیا۔ رحیم بابا چلتا جا رہا تھا اور جنگل مزید گھنا گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ رحیم بابا چلتا جا رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے کندھوں پہ رکھا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ رحیم بابا نے سوچا کہ شاید میں چل چل کے تھک چکا ہوں اور تھکن کی وجہ سے کم وزن بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی رفتار بڑھائی تاکہ اپنا سفر جلدی سے مکمل کر سکے۔
لیکن چند ہی قدموں کے بعد اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کندھوں پہ ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ نہیں، کوئی بھینسا اٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ بھیڑ کا بچہ تھوڑی دیر پہلے جس کی سانسیں رحیم بابا کو ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی تھیں، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا یا کوئی اور خوفناک مخلوق اس کے کندھے پر بیٹھی پھنکار رہی ہو، اور اس کی سانسوں کی گرمی اس قدر تھی کہ رحیم بابا کو اپنا سر جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی اچانک خوف اور شدید دہشت کی لہر نے رحیم بابا کو جکڑ لیا۔ رحیم بابا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ چھوٹا خوبصورت بھیڑ کا بچہ نہیں بلکہ کوئی اور مافوق الفطرت مخلوق اس نے اپنے کندھوں پر بٹھا لی ہے۔ لیکن خوف کے مارے وہ نہ رکنا چاہتا تھا نہ اس کی طرف مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ جنگل کی خاموشی اور دہشت اور نحوست بڑھتی چلی جا رہی تھی اور رحیم بابا اس خوفناک مخلوق کو اپنے کندھوں پر لادے خامتا ہوا چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے قرآن آیات کا ورد بھی شروع کر دیا تھا۔ اور پھر اچانک رحیم بابا کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے کندھے پر تھا، اب اس کے پچھلے 2 پاؤں رحیم بابا کے پاؤں کو چھو رہے تھے، اور اس چھوٹے سے بھیڑ کے بچے نے کوئی بڑی مخلوق بن کر رحیم بابا کے پورے جسم کو گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ رحیم بابا نے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ یہ وقت بزدلی دکھانے کا نہیں۔ اس نے قرآن آیات کا ورد جاری رکھا اور چلتا چلا گیا، اور پھر اچانک اس کو چلتے چلتے سامنے ایک چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا۔ رحیم بابا نے فیصلہ کیا کہ بس یہی وقت ہے اس مخلوق سے جان چھڑانے کا۔ رحیم بابا چلتا چلتا اس چٹان کے ٹکڑے کے قریب پہنچا اور بآواز بلند آیت الکرسی اور دوسری آیات کا ورد کرتا چلا گیا، اور جو ہاتھ اس مخلوق کے اس کے ہاتھوں میں تھے اس نے زور سے جھٹکا دے کر اس مخلوق کو اس چٹان پہ دے پٹھا۔ جیسے ہی رحیم بابا نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مخلوق کو اس پتھریلی چٹان پہ پٹھا تو ایک فلک شگاف خوفناک دردناک چیخ جنگل کی نحوست بھری خاموشی کو چیرتی ہوئی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ رحیم بابا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بآواز بلند قرآن آیات پڑھتا ہوا دور سے دور چلتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے کئی خوفناک دردناک چیخیں، غصے سے بھری چیخیں اس کا پیچھا کرتی رہیں، اور بابا رحیم بآواز بلند قرآن آیات پڑھتا جنگل سے باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بے سود بابا رحیم جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش میں بھاگتا رہا، اور پھر صبح صادق کی پہلی کرن کے ساتھ بہن کے دروازے پہ جا گرا۔ بہن نے جب اپنے چہیتے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کی مدد سے گھسیٹ کر بھائی کو چارپائی پہ ڈالا۔ پورا ایک دن ایسے ہی چارپائی پہ بے سود اور بے ہوش رہنے کے بعد بابا رحیم نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے گاؤں کے طبیب کے ساتھ پریشان حال کھڑی بہن کو دیکھا، اور اس کے ساتھ چند گاؤں کے دوسرے افراد حیرانی بھرے چہرے لیے بابا رحیم کو دیکھ رہے تھے اور اس کی آپ بیتی سننے کے لیے بے تاب تھے۔ گاؤں والوں کو اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے رحیم بابا کے خوف کے مارے ایک دفعہ پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گاؤں والے پریشانی کے عالم میں خدا کا شکر ادا کرتے کہ جس نے بابا رحیم کی جان بچائی۔ پریشان حال بہن قرآن آیات پڑھ پڑھ کے اپنے بھائی پہ پھونکتی رہی۔ بعد میں گاؤں والے مل بیٹھے اور جنگل کے رات کے سفر پر پابندی لگائی۔ کچھ دن بھائی کو اپنے پاس رکھا اور پھر اپنے بیٹے کی نگرانی میں بہن نے بابا رحیم کو واپس اس کے گاؤں دن کی روشنی میں روانہ کیا۔